السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. حاضرین کرام، قابل احترام بزرگوں اور ہمارے نوجوان دین سے محبت کرنے والے ساتھیوں اور دوستوں، موسیٰ جامع مسجد نیو ثنائیہ کے اس ماہانہ اجلاس عام کا عنوان آپ کو معلوم ہو چکا ہے۔ اعلان کے ذریعہ آپ کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ آج ہم سب اس خوبصورت بڑی جامع مسجد کے اندر اس عنوان کے بارے میں کہنے اور سننے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ آج کا عنوان ہے کامیابی کی راہیں۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہوئے اور مدد طلب کرتے ہوئے صرف اور صرف قرآن کریم کی آیتوں سے دلیل لیتے ہوئے میں اس موضوع کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات تو ہم سب کا مولا ہے، ہمارے دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، ہماری نیتوں میں اخلاص، ہماری زبان میں حق گوئی اور سچائی کوٹ کوٹ کر بھر دے اور ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرما لے، اور اسی کے عوض اور اسی کے بدولت دنیا کے سارے ایمان والے بندوں پر رحم فرما دے، آمین۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، عنوان بڑا پیارا ہے اور ہر دل کے اندر یہ تڑپ، یہ شوق ہے کہ کامیابی کی راہوں کا ہم پتہ لگائیں، اس کا ایڈریس جانیں تاکہ ہم کامیاب رہیں۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی خردمند عقل مند
صحیح دل اور دماغ اور عقل رکھنے والا آدمی ناکامی پسند نہیں کرتا، کامیابی ہی پسند کرتا ہے۔ اور اگر کوئی بھی آدمی کسی کام کے کرنے سے پہلے اسے یقین ہو جائے کہ میں اپنے اس کام میں ناکام ہو جاؤں گا، تو اس کام میں وہ ہاتھ ڈالے گا نہیں۔ تو یقیناً موضوع بہت ہی اہم ہے کئی حیثیت سے۔ تو جب موضوع اتنا اہم ہے تو غور سے ہمیں سننا بھی چاہیے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، خاص طور پر اور دنیا کے سارے انسانوں عام طور پر پرتدن ہر دن ہم سنتے رہتے ہیں کہ فلاں جائیداد بنانے میں کامیاب ہو گیا، فلاں میچ میں کامیاب ہو گیا، فلاں مقابلے میں کامیاب ہو کر گاڑی انعام میں پایا، ٹرافی انعام میں پایا، فلاں آدمی فلاں کام میں کامیاب ہو گیا اور اسے سمانت کیا گیا، اس کی تکریم کی گئی۔ کامیاب ہونے والوں کی خوشخبریاں اور ان کے مشن اور ان کے نام ڈیلی روزانہ ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن ہم سوچ سمجھ کر اس سوال کا جواب دیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی اور جس طرح کی بھی کامیابیوں کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے، راگ الاپا جاتا ہے، پرچار اور اعلان کیا جاتا ہے، کیا وہ کامیابیاں دائمی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ہیں؟ قطعاً نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ ایک آدمی میچ میں میدان جیت کر کامیاب ہوا، ٹرافی ملی، اس کی یہ ٹرافی چند دن کے لیے ہے۔ ایک آدمی مال و دھن کما کر مالدار ہو گیا، سیٹ ہو گیا، ارب پتی ہو گیا، وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا ہے، لیکن اس کی ایک کامیابی چند سیکنڈ کی لیے، ہم نے چند دن نہیں کہا، چند سیکنڈ کے لیے غرضے کی دنیاوی انداز سے جس کو بھی لوگ کامیابی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، وہ کامیابیاں چند سیکنڈوں کے لیے ہے، چند مہینوں کے لیے ہے، چند سالوں کے لیے ہے۔ اور بدھیمان منش، عقل مند انسان وہ ہے جو دائمی، ابدی اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کی راہوں کا پتہ لگائے اور ان راہوں کا راہی بنے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ عقل مند، ہوشیار، چالاک وہ انسان ہے جو ایسی کامیابی کی راہوں کا پتہ لگائے اور اپنائے جو کامیابی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی، جس راہ کے اندر ناکامی کا کہیں نام و نشان نہ ہو، کیونکہ یہ مال و دھن
ایک نہ ایک دن کم ہوگا. اس مال و دھن کو حاصل کر کے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ جوانی جسے پا کر ایک نوجوان اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے، یہ صحت، یہ تندرستی، یہ سواستھ جسے پا کر ایک آدمی منومن مست رہتا، خوش رہتا ہے، اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے، یہ جوانی ایک دن بڑھاپے میں بدلے گی. یہ صحت ایک دن بیماری میں بدلے گی. ایک آدمی اپنی عیاریوں کے ذریعہ، اپنے فراڈ کے ذریعہ، اپنے ظلم و زیادتی کے ذریعہ، اپنی طاقت کے ذریعہ حکومت کی کرسی پا جاتا ہے، کسی ملک کا بادشاہ بن جاتا ہے، کسی اسٹیٹ کا وہ راجا بن جاتا ہے. لیکن یہ بھی ایک نہ ایک دن مٹے گی. ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ بادشاہ نہیں رہ سکتا ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ راجا نہیں رہ سکتا. چنانچہ دنیا کے لوگ، دنیا دار لوگ، بہکے ہوئے لوگ، کم عقل یا بیوقوف لوگ وہ ہیں جن کی بھاگ دوڑ، محنت، پلاننگ، منصوبہ بندی دنیا میں کامیابی کی راہوں پر ہے. عقل مند وہ ہے، ہوشیار وہ ہے، جہاں بینا وہ ہے جو ایسی کامیابی کی ایسی راہوں اور ڈگروں کا پتہ لگائے جن پہ چل کے وہ ہمیشہ کامیاب ہی رہے گا. ہمیشہ ہر دشا میں، ہر حالت میں، ہر جگہ وہ کامیاب ہی رہے گا. تو ابدی کامیابی کی راہوں کا پتہ لگانے کے لیے آج ہمیں اکٹھا ہوا ہے. دائمی اور ہمیشہ کی کامیابی کے ڈگروں کا نشان پر معلوم کرنے کے لیے آج ہم اکٹھا ہوئے ہیں. تو راہیں کیا ہیں؟ آئیے ہم سنتے ہیں. ان راہوں کی نشاندہی کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ایک قرآن، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی ایک آیت جو آپ نے کئی بار پڑھا اور سنا ہوگا، شروع ہی میں موڈ بنانے کے لیے سنا دینا بہتر سمجھتا ہوں. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے جسے رب نے کامیاب ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا. سچ ہے یا غلط؟ سارے انسانوں کے پالنہار نے، سچے اللہ نے، ستیہ اپاس اور بھگوان نے جسے سفل ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا، کامیاب ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا، وہ کامیاب ہے. سارے انسانوں کا پالنہار اور رب اور سارے انسانوں کا شبھ قرآن یہ اعلان کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ واستوک بات یہ ہے، واستوکتا یہ ہے، سچائی یہ ہے، جو نرک سے مکتی ہو گیا اور سورگ میں پرویش کرنے کا اوسر پا گیا، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، وہ سفل ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا.
تو نرک سے مکتی پانے والا، سورگواسی ہونے والا، جنت سے بچ جانے والا، جہنم سے جنت کو پا لینے والا، جہنم سے بچ جانے والا ہی کامیاب ہے، جو دائمی کامیابی ہے۔ تو آئیے غور کیا جائے، سنا جائے، بھولا ہوا پاٹ پھر سے ریوائز کر لیا جائے، کئی بار سنی ہوئی باتیں پھر سے سن لیا جائے اور پتہ لگا لیں کہ کامیابی کی راہیں، کس کامیابی کی بات ہو رہی ہے؟ ہاں، ہمیشہ کی کامیابی، ہر میدان کی کامیابی، ہر وقت کی کامیابی کی راہیں کیا کیا ہیں؟ میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا اور ساری انصاف پر مانو جات اور انسانوں کا لوکپریہ اور محبوب دھرم سارے انسانوں کے لیے، انسانوں کے ہر کاش کے لیے، انسانوں کے ہر طبقہ کے لیے، اور انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ بھوت پریت اور جناتوں شیطانوں کے لیے، جو اپنا پیر محبوب دھرم اور مذہب اتارا ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ اور کامیابی کی راہوں کی نشاندہی صرف اور صرف یہی ایک مذہب ہے جو کامیابی کی راہوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے کسی بھی عقل مند سے عقل مند انسان کا بنایا ہوا کوئی نیم، کوئی قانون، کوئی ودھی، کوئی مذہب، کوئی دھرم ایسا نہیں ہے جو ہر طرح کے کامیابی کی راہوں کی مارگدرشن کر سکے، بتا سکے یا رہنمائی کر سکے۔ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صرف ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے کرسچن، ہمارے بہت سارے ہندو متر اور کم علم والے بہت سارے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی محمد، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے سندیشہ اور پیغمبر ہیں۔ مجھے معاف کریں گے، میں کچھ کسی خاص مقصد کے لیے ہندی ورڈ بھی یوز کر رہا ہوں، کیونکہ میں کی آواز باہر بھی جاتی ہے اور ہر آدمی تک ہم کامیابی کی راہوں کا پتہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں اور دوسرے لوگوں، دل وشواس کے ساتھ، پکے یقین کے ساتھ اس بات کو جان لو اور مان لو، سویکار کر لو کہ محمد جو اطیت نہایت سداچاری اور متقی اور پرہیزگار تھے، وہ سب کے سندیشہ ہیں، وہ سب کے میسنجر ہیں، وہ سب کے پیغمبر ہیں، وہ سب کے نبی ہیں۔ اللہ تعالی نے انہیں چوائس کر کے، انہیں چن کے مہاپرلے کے دن تک کے لوگوں کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے انہیں انتم اور آخری سندیشہ اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور پیغمبر، میسنجر، سندیشہ اپنی بات کا سندیش و پیغام نہیں پہنچاتا، بلکہ بھیجنے والے کے پیغام کو پہنچاتا۔ بات سننے آ رہی نا؟ چنانچہ پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے من کی بات نہیں پہنچائی ہے، اپنا نیم اور قانون نہیں پہنچایا ہے، اپنی کوئی بات نہیں پہنچائی ہے، جو بھی پہنچائی ہے پرتپالک رب العالمین کی بات کو پہنچایا ہے۔ جو کچھ بھی پہنچایا ہے سارے لوگوں کے رب کے بات کو پہنچایا ہے، صرف مسلمانوں کے رب کے نہیں، سارے لوگوں کے رب کا بات کو پہنچایا ہے۔ اور رب کے پیغام اور سندیش ہی میں سدیو سفلتا اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کی راہ کی نشاندہی اور مارگدرشن ہے۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، اگر آپ کامیابی کی راہوں کا، کامیابی کی ڈگروں کا، کامیابی کے روڈ کا آپ اگر پتہ لگانا چاہیں تو بہت ساری راہیں ہیں، بہت سارے راستے ہیں، بہت سارے روڈ ہیں، لیکن میں صرف اہم سے اہم راستوں کا پتہ بتانا چاہتا ہوں۔ میں پتہ بتا رہا ہوں، میں سفلتا کے مارگوں کا آپ کو ایڈریس بتا رہا ہوں، میں کامیابی کی راہوں کا پتہ اور نام بتا رہا ہوں۔ اور اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ سفل ہونا چاہتے ہیں تو ان راہوں کو اپناؤ، ورنہ نشٹ اور بھرشٹ ہو جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، عزت بخشتا ہے، حکومت دیتا ہے، سلطنت دیتا ہے، بادشاہت دیتا ہے، مالداری دیتا ہے، حسن و جمال و خوبصورتی دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جس کی حکومت چھیننا ایک سیکنڈ کے اندر چھین لیتا ہے، جوانی ایک سیکنڈ کے اندر کھو دیتا ہے، دولت کو ایک منٹ کے اندر نشٹ و بھرشٹ کر دیتا ہے۔ اللہ ہی جسے چاہتا ہے، اللہ ہی جسے چاہتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ رب جو ساتویں آسمان کے اندر آئے، جس کا لیلا ہر جگہ ہے، جس کی قدرت ہر جگہ ہے، وہ جسے چاہتا عزت دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ذلت دیتا ہے۔ لیکن اس دھوکے میں کوئی بھی منوش، کوئی بھی انسان اس دھوکے میں قطع نہ رہے کہ اگر دنیا کے اندر تمہارے حساب سے تمہیں کوئی کامیابی مل گئی تو تم اللہ کے پیے اور محبوب ہو گئے۔ اس دھوکے میں نہ رہو، اس دھوکے میں نہ رہو۔ ایک دور تھا فرعون کا، ایک دور تھا قارون کا، ایک دور تھا حامان کا، ایک دور تھا ابو لہب کا، ایک دور تھا ابو جہل کا، جنہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے حساب سے یا دنیا کے کم عقل و کم ظرفوں کے کسوٹی کے حساب سے ان کی بھی ٹوٹی بولتی تھی، ان کا بھی نام سن کر کے لوگ دہل جاتے تھے، گھبراتے تھے۔ لیکن ان کی یہ دنیاوی ترقی، ان کا یہ دنیاوی مال و منال، ان کی یہ دنیاوی بادشاہت اس بات کی خماس نہیں تھی، اس بات کی نشانی نہیں تھی کہ اللہ انہیں پسند کرتا ہے۔ قطعاً نہیں، اگر انہیں اللہ پسند کرتا تو انہیں دنیا والوں کے لیے عبرت کا سامان ہلاک و برباد کر کے نہ بنا۔ دنیا کی کوئی ترقی یہ کسوٹی نہیں ہے تمہارے سجن منوش ہونے کا، تمہارے سداچاری ہونے کا، تمہارے عقل مند اور پرہیزگار ہونے کا، تمہارے رب کے یہاں محبوب ہونے کا، یہ کوئی کسوٹی نہیں ہے۔ اللہ کی نگاہ میں سارے دنیا کے سارے انسان اس بات پر وشواس اور یقین کر لیں، ہم سب اس
نگاہ میں، اللہ کے دربار میں، اللہ کے یہاں اس دنیا کی مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی ویلو اور کوئی عزت نہیں ہے۔ اس دنیا کی رعنائی، دنیا کی چمک دمک کہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ بات یقین کرے ہر مسلمان اور سارے کے سارے لوگ۔ کامیابی کی راہیں صحیح وہی راہیں ہیں جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ بہت ساری راہیں ہیں، چند راہوں کو گن لیجئے، سن لیجئے، یاد کر لیجئے، ان راہوں کا کھوج کیجئے اور انہی راہوں کے راہی بن جائیے، انہی کامیابی تک پہنچانے والی راہوں کے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سارے لوگ انہی راہوں کے راہی بن جائیے۔ ہمیشہ کی کامیابی سدیو کا سفلتا پراپت ہو جائے گا، مل جائے گا۔ ان راہوں سے بھٹکے، ان راہوں سے بھٹکے کبھی کامیابی کی راہ آپ کو نہیں مل سکتی، یقین کریے۔ انہی راہوں میں سے ہے نمبر 1 اللہ تعالی پر ایمان، دوسرا راستہ ایمان کے بعد نیک عمل، تیسرا راستہ پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور اطاعت، چوتھا راستہ اللہ تعالی کے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سمدائے اور امتیوں میں سے جس کو سب سے بلند رتبہ اور مقام ملا، ہماری مراد صحابہ کرام ہیں، ان کی زندگیوں کو، ان کے کرتوتوں کو، ان کے عملوں کو اپنے لیے آئیڈیل بنا لینا، نمونہ بنا لینا، اگزامپل اور مثال بنا لینا اور انہی کے راستوں پر چلنا۔ پانچواں راستہ ہے جو ہے کٹھن ضرور، لیکن لاکھ کٹھن ہو۔ اگر آگ کے انگاروں پر نوکیلے زہریلے خاردار کانٹوں پہ چل کے ہمیں کامیابی ملے گی تو ہم آگ کے انگاروں پر بھی چلنا پسند کر لیں گے، نوکیلے زہریلے کانٹوں کے نوکوں پر بھی دوڑنا پسند کر لیں گے، کیونکہ ہمارا لکش یہ ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ پانچواں کیا ہے؟ پاپ کو چھوڑ دینا، گناہ کے کاموں کو چھوڑ دینا۔ اور چھٹا راستہ ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ، پرتپالک کے ساتھ اور سمست سمدائے کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ من میں آن بغل میں چھری، ایسا نہ ہو کہ اوپر سے رام رام اندر سے قصاب کا کام۔ اللہ کے ساتھ سچائی جو تمہاری نیتوں کو اور نیتیوں کو جانتا ہے، جو تمہاری نقل و حرکت کو جانتا ہے، جس سے تم فراغ نہیں کر سکتے ہو، جسے تم دھوکہ نہیں دے سکتے ہو، جسے تم اپنی عیاری سے، اپنی چالاکی سے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے کسی بھی ہنر سے اندھیرے میں نہیں رکھ سکتے ہو، اور لوگوں کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرنا۔ ساتواں کامیابی کا بہترین راہ اللہ تعالی سے خوف کھانا، اس کے عذاب سے ڈرنا، اللہ تعالی سے بھے کرنا اور اللہ تعالی کے پرکوپ سے ڈرنا۔ یہ کامیابی کی راہ ہے۔ آٹھواں راستہ ہے
اللہ کا تقوی اختیار کرنا. اور 9واں راستہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو دھرم شاستر اور اپنا پیارا مذہب اپنی پسند کے حساب سے اوتارت کیا ہے، اتارا ہے، اسی کے انکول، اسی کے انوروپ اور اسی کے حساب سے اس کی پرسنتا پراپت کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. 10واں راستہ ہے کامیابی کا. شیطان چاہے وہ حقیقی شیطان ہو اور چاہے انسان اور منش کی شکل و صورت اور روپ میں اللہ کی زمین پر دندناتے پھرتے ہوئے شیطان ہو، ان سے نفرت کرنا، ان کی ہاں میں ہاں نہ ملانا اور ان سے دوری اختیار کرنا، ان کا فرما بردار ان کی فرما برداری یا آجنا پالن نہ کرنا. شیطان چاہے وہ جن اور شیطان ہو اور چاہے شیطانی مزاج کے انسان ہو، ان کی نافرمانی کرنا اور ان کے اطاعت نہ کرنا. 11واں راستہ یہ ہے ہم اللہ کے بندے ہیں. 11واں راستہ کامیابی کا یہ ہے ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ مختار کل ہے، ہمارے لیے ہمارے بارے میں جب چاہے جیسا چاہے جس وقت چاہے فیصلہ کر سکتا ہے. اس پر کسی کی اجارہ داری اور اتھارٹی نہیں ہے. اسے اپنے فیصلے کو لاگو کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، کسی کی انومتی کی آوشکتا کداب نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. لیکن اگر اللہ ہمارا پریچھا لیتا ہے، ہماری آزمائش کرتا ہے، امتحان لیتا ہے، تو اس پر صبر کرنا، اس پر صبر کرنا، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں جو نفس کو تکلیف پہنچتی اس پر صبر کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے قضا اور قدر، بھوگ اور تقدیر پر صبر کرنا. 12واں راستہ ہے، 12واں راستہ ہے کون سا راستہ؟ کامیابی کا. اللہ کی کتاب قرآن مجید اور سارے انصافور انسانوں کے محبوب، ایماندار ایمان والوں کے، انسانوں کے، جناتوں کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان کے مطابق دلوں کو دلوں سے جوڑ لینا، دلوں کو دلوں سے جوڑ لینا. قرآن کی روشنی میں، احادیث صحیحہ کی روشنی میں، رب کے پیغام کی روشنی میں، رب کے آخری پیغمبر کے ارشادات اور رہنمائیوں کی روشنی میں اتحاد و اتفاق، اتحاد و اتفاق، اتحاد و اتفاق. 13واں راستہ ہے اگر دنیا میں کسی ایسے بلا سے اللہ ہمیں آزمائے، کوئی مصیبت ہمارے اوپر ڈال کر ہمارے ایمان کو اللہ اگرچہ جانتا ہے، آزمانا چاہتا ہے، تو ان بلاؤں کو دور کرنے کے لیے، ان پریشانیوں سے مکتی پانے کے لیے اللہ سے گریہ اٹھائیے، اللہ تعالیٰ سے تضرع اور گریہ اٹھائیے. اور آج اس پروگرام کا کامیابی کا آخری راستہ جو بتانا چاہتا ہوں، لوگوں کے ساتھ بات میرے ایک جملے پر سارے لوگ غور کیجیے گا، اور جو بعد میں بھی سنیں گے یا باہر سے سن رہے ہیں وہ بھی غور کریں گے. سارے لوگوں کے ساتھ ان کے آدر انسار، ان کے مقام اور رتبے کے حساب سے
اچھا برتاؤ کرنا، ان کے رتبے کی حیثیت سے، ان کے مقام کے حساب سے، شریعت مطہرہ کے دائرے میں، کتاب و سنت کے دائرے میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ ہم تو اس مذہب کو مان کر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جس مذہب کے سب سے بڑے پالن کرنے والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کسی قصور اور جرم کے کسی جانور کو مارنے سے بھی منع کیا ہے۔ ہم اس مذہب کو مان کر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جنہوں نے جانوروں پر بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، جانوروں پر بھی ناحق بیجا ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ اور مانو جات کی بات کیا کریں ہم، انسانوں کی بات کیا کریں ہم، لوگوں کے ساتھ، سارے لوگوں کے ساتھ ان کے حساب سے شریعت کے دائرے میں، رب کے فرمان، نبی کے فرمان کے دائرے میں اچھے سے اچھا برتاؤ کرنا، یہ کامیابی کی راہ ہے، یہ کامیابی کے روڈ ہیں، یہ کامیابی کے ایڈریس ہیں۔ اور کون سی کامیابی میں شروع ہی میں بتا چکا ہوں، سدیو کی سفلتا، ہمیشہ ہمیش کی کامیابی۔ اور کوئی بھی جو ہم نے کامیابی کی، دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، قبر اور سماجی کی کامیابی، میدان محشر کی کامیابی وغیرہ وغیرہ، یا دنیا کے کسی بھی میدان کی کامیابی کے لیے ان 11 یا 12 راز بتائے گئے راستوں میں کہیں بھی اگر آپ کو کھوٹ دکھائی دیتا ہے تو ترک کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ ثابت کر کے دکھائیے۔ یہ کامیابی کی راہ ہے۔ کامیابی کی راہوں کا نام سن لینے کے بعد، کامیابی کی راہوں کا نشان پہچان جانے کے بعد، اب میں پوچھنا چاہوں گا، اب میں سوال کرنا چاہوں گا۔ اگر ہمارے سوال سے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے تو ایڈوانس معافی چاہتا ہوں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو قرآن والا کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو قبلے والا کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نبی کا پیارا امتی کہتے ہیں۔ اس کے باوجود آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ہر آدمی اپنے کرتوت کو جانتا ہے، ہر آدمی اپنے کرتوت اور ان 12-11 راہوں پر کس طرح چل رہا ہے اچھی طرح جانتا ہے کہ نہیں؟ دنیا کے معاملے میں اکثر لوگ یہ ڈھنڈورا پیٹتے، میں نہیں کہتا کہ مسلمان ہر جگہ ناکام ہے، ہر میدان میں ناکام ہے۔ تو اگر لوگوں کی یہ کہی ہوئی بات صحیح ہے کہ مسلمان ہر جگہ ناکام ہے، ہر جگہ مظلوم ہے، ہر جگہ ذلیل ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس کا مطلب مسلمانوں پتہ لگا لیجیے ان 12 راہیں ہمارے، ان 12 راہوں میں سے بہت ساری راہیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کبھی آزماتا ہے اور کبھی عذاب دیتا ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ کا یہ چیلنج ہے کہ اگر اللہ کے قانون کو توڑو گے، اللہ کے قانون کے خلاف رہو گے، اللہ کے قانون کو اپناؤ گے نہیں، تو ظالم کے قانون کے آگے جھکنا پڑے گا، ماننا پڑے گا، گڑگڑانا پڑے گا، بل ملانا پڑے گا۔ یہ مان لیجیے
ایک تو زخم نہیں سارا بدن ہے چلے درد پہ چلا پوری سارا. مسلمانوں مان لو، یقین کر لو کہ اپنے پیدا کرنے والے رب کی بنائے گئے قانون اور اصول اور نیم کو توڑو گے، پس پش پھینکو گے تو اللہ ظالموں کو مسلط کر دے گا، اور ظالموں کے قانون بنائے گئے قانون، ظالموں کے بنائے گئے ظالمانہ قانون کے آگے ناک رگڑے جائے، ناک رگڑو گے، گڑ گڑاؤ گے، پھر دعا کرو گے، دعا بھی نہیں سنی جائے گی. یاد رکھنا، اگر اپنی ہم خیر چاہتے ہیں، ہم کامیابی چاہتے ہیں، ہم اپنے لیے بھلائی پسند کرتے ہیں، تو اللہ کے قانون کو جان لو، مان لو، پھر دنیا میں بھی عزت سے رہو گے. جانور عزت کریں گے، جانور عزت کریں گے، جانور عزت کریں گے اور انسان کو کرے گا. اور جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، وہاں بھی عزت کا تاج تمہارے سر پر رکھا جائے گا، عزت کا تاج تمہارے سر پر رکھا جائے گا. آئیے تھوڑا ہم تفصیل سے اس موضوع کو لیتے ہیں. کامیابی کی پہلی ڈگر اور پہلی راہ جس کے بنا اپنائے ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. جو حقیقت میں کامیابی ہے، جو سچائی میں کامیابی، اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان، یہ کامیابی کی راہ کی کنجی ہے. اور یہی اگر صحیح ہے، یہی اگر صحیح سالم ہے، یہی اگر درست ہے تو بات کی ساری چیزیں درست ہیں. بنیاد ہی اگر صحیح ہے تو بلڈنگ آپ کی صحیح رہے گی، مضبوط رہے گی، برقرار رہے گی. تیز و تند آندھیاں آئے، سیلاب آئے، توپ و بندوق آئے، میزائل اور فوج آئے، اگر آپ کی بنیاد مضبوط ہے تو اسے کوئی ڈگمگا نہیں سکتا، ہلا نہیں سکتا. اللہ پر ایمان، اللہ تعالی یہی ہر طرح کی کامیابی ہے، ہر طرح کی سعادت مندی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، ہر طرح کی کامیابی کی یہ پہلی ڈگر اور پہلی راہ ہے جس کے بنا کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 کے اندر، سنو اللہ کا وعدہ، پھر اپنے نفس کا ہم محاسبہ کریں، حساب و کتاب کریں، لیکھا جوکھا کریں. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبہ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. اللہ تعالیٰ نے اس کو عظیم کامیابی کہا ہے. جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے. مومن مردوں کے لیے، مومنہ عورتوں کے لیے ایسی جنت کا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اس میں بہترین خوابگاہ انہیں دیا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں رہیں گے اور انہیں اللہ کی رضامندی ملے گی. اور یہی سب سے بڑی عظیم کامیابی ہے. جنت کس کو ملے گی؟ ناکام کو. بولو ہاں سرفراز بھائی، جنت ناکام کو ملے گی؟ کامیاب کو ملے گی. اور کامیابی کی دلیل کیا ہے؟ ایمان. چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت، چاہے غریب ہو، چاہے امیر، چاہے حاکم ہو یا محکوم، کالا ہو یا گورا، اگر وہ مومن ہے. اب ایمان کی تفصیل میں تو ایمان دوسرا راستہ ہے. ایمان کے بعد
ایمان کو سجانا، ایمان کو ابیخور کرنا، ایمان کو چمکانا اور ایمان کو تیز کرنا، ایمان کو روشن کرنا، ایمان کے گرد و غبار کو دور کرنا، ایمان پر اگر میل کچیل آ رہا ہے تو اسے بہترین ریگمال سے ایسا رگڑ کر کے کہ خراش نہ ہے صاف ستھرا کر دینا، وہ ہے عمل صالح، نیک عمل، نیک عمل۔ کیوں کی یہ بات مانو، ذرا غور سے سنو بھائی، یہ بات مانو، جس کے دل میں ایک کسوٹی بتا کے جا رہا ہوں، جس کے دل میں اللہ پر جس قدر ایمان ہوگا اسی قدر وہ نیک کام کرے گا، اسی قدر وہ کیا کرے گا؟ نیک کام کرے گا۔ جس کے دل میں اللہ پر جس طرح ایمان اور یقین ہوگا اسی حساب سے وہ نیک کام کرے گا۔ چنانچہ اگر نیک کام میں ہم پیچھے ہیں یا سستی کبھی کبھار ہو جاتی ہے تو جانیے ہمارا ایمان اللہ پر ڈگمگ۔ اللہ پر ایمان انسان کو ابھارتا ہے، کچوکے دیتا ہے، جوش دلاتا ہے، امید دلاتا ہے۔ نیک عمل پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ جاثیہ آیت نمبر 30 فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی کہا ہے اللہ پر ایمان کو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اسپشٹ سفلتا، کھلم کھلا کامیابی۔ کون لوگ؟ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ کہاں داخل کرے گا؟ ایمان اور نیک عمل والوں کو کہاں داخل کرے گا؟ ایمان اور نیک عمل والوں کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ہاں، جو اللہ کی رحمت میں داخل ہو گیا دنیا کی کون سی طاقت اسے تکلیف پہنچا سکتی ہے؟ ہے کوئی طاقت؟ اور اگر دنیا کی کوئی ساری طاقت ہمیں تکلیف پہنچا رہی ہے، اس کا مطلب یہ نکلا ایمان اور عمل میں ہمارے اندر کھوٹ پہ۔ فیصلہ کر لو، شکایتیں غیروں سے نہ کرو، شکایتیں مشینوں سے نہ کرو، شکایتیں غیروں سے نہ کرو، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ شکایتیں غیروں سے کرنا بیوقوفی ہے، بزدلی ہے، شکایتیں اپنے سے کرو۔ اگر کوئی مومن ہے، ایمان لایا، نیک عمل کہا تو رب کائنات کا وعدہ ہے اللہ اسے اپنی مہربانی میں، اپنی دیا میں، اپنی رحمت میں داخل فرما دے گا، اور یہ کھلم کھلا کامیابی ہے کامیابی کی نہیں؟ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها وذلک الفوز الکبیر۔ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جنت کے اندر جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان تینوں آیتوں میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا عظیم کامیابی، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کھلم کھلا کامیابی، جس کے کامیابی ہونے میں کوئی شک اور ڈاؤٹ نہیں ہے، اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت بڑی کامیابی۔ اور ان تینوں آیتوں میں کامیابی کی راہ دو بتلائی گئی، ایمان اور نیک عمل۔ چنانچہ اے مسلمان، ان تینوں آیتوں کو ترتیب وار غور کرو۔ میرے بھائیوں ساتھ عمل صالح جان لو کیا ہے، نیک عمل پہلے جان لو کیا ہے۔ ایمان اور توحید کے بعد وہ عمل
جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے اور نبی کی پیروی کے مطابق کیا جائے، وہی عمل صالح ہے، وہی نیک عمل ہے۔ اور وہ عمل جن کا کرنا فرض اور واجب ہے، مردوں پر، عورتوں پر، بوڑھوں پر، جوانوں پر، حاکموں پر، محکوموں پر، امیروں پر، غریبوں پر، وغیرہ وغیرہ فرض اور واجب ہے، وہ نیک عملوں کے سرغنے ہیں۔ ایمان و توحید کے بعد وہ نیک عملوں میں سب سے زیادہ ہے۔ کوئی آدمی فرض کو چھوڑ کر، کوئی عورت فرض کو چھوڑ کر، واجب کو چھوڑ کر رب کی کامیابی تک پہنچانے والی راہ کا پتہ لگا سکے ہونے سے نیک عمل۔ اب اگر اجازت تو لوگ کہنے نہیں دیجیے، ایمان اور توحید کے بعد سب سے پہلا نیک عمل جو ہمارے اوپر فرض ہے کیا ہے؟ ہاں سب کو ہوئی پتہ، جمعہ پڑھتا ہوں، کیا ہے بولو، کیا ہے؟ ایک کی بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہو، کروڑوں کو ویران کیے ہوئے ہو، ہر ایک کو آباد کر لو، وہ خود بخود بنا کے اللہ دے دے گا۔ نماز، بے ایمان نماز کا احساس نہیں کرتا ہے۔ بے ایمان جو ہوگا، جس کے دل میں صحیح طریقے سے ایمان نہیں ہوگا، وہ نماز کا احساس نہیں کرے گا، اس سے کچھ بھی اس کی قدر نہیں ہوگی۔ لیکن جس کے دل میں اللہ کا ایمان ہوگا، وہ نماز کی پرواہ نہ کرے، ہو نہیں سکتا۔ یہ آگ اور پانی کا اکٹھا ہونا ہے، آگ اور پانی کا اکٹھا ہونا ہے۔ جس کے دل میں اللہ تعالی پر جتنا ہی پکا ایمان ہے، اتنا ہی وہ پکا نمازی ہے، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے نبی کی سنت کے مطابق وہ نماز ادا کرتا ہے۔ نماز کامیابی ہے، نماز کامیابی ہے۔ اور نیک عمل میں جو نماز جیسا نیک عمل کا پابند نہیں ہو سکا، وہ بزدل ہے، وہ کائر ہے، وہ بزدل ہے، وہ کائر ہے۔ اس کے دل میں کبھی پہلوانی، دلیری، بہادری آ ہی نہیں سکتی۔ اور جب دل میں بہادری نہیں آئے گی تو جسم میں بھی طاقت ہے، ہاں جسم میں بھی طاقت نہیں آئے گی، تب پھر کیا ہوگا؟ بھاگے چھٹا کے کہاں ہو؟ دنیا کے سارے اپنے آپ کو مسلمان مرد اور مسلمان عورت کہنے والے لوگوں، ایمان اور عمل صالح والے ہی اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے۔ ایمان کے بعد، توحید کے بعد سب سے محبوب عبادت کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ الصلاۃ۔ کل میں جا رہا تھا بڑی مسجد میں، ہمارا ہر بدھ کو درس ہوتا ہے اور کھانا بھی وہاں رہتا ہے۔ کل میں جا رہا تھا، ادھر سے گزرا، بہت ساری دکانیں کھلی ہوئی تھی اذان کے وقت۔ آپ کہو گے کہ ان لوگوں کی دکانیں ہیں جن کے لیے آپ لوگوں نے مسجد نہیں بنائی ہے۔ لاڈلے مولانا، ان لوگوں کی دکانیں کھلی ہوئی تھیں جن کے لیے آپ لوگوں نے مسجد نہیں بنایا، لیکن ڈریس اور شکل صورت سے بھی پہچانا جا سکتا ہے۔ پہچانا جا سکتا کہ نہیں کہ مسجد والوں کی دکانیں کھلی ہیں نماز کے وقت، کہ غیر مسجد والوں کی دکانیں پہچانا جا سکتا کہ نہیں؟ آج سے 1 مہینہ 2 مہینہ پہلے یہ چیز نہیں تھی، آج کیوں ہے؟ کیونکہ پہلے لوگ ہتھکڑی اور مطوع کے گھر سے پڑھتے تھے، اس میں تھوڑا ڈھیل دیا گیا تو اب مسجد سے نفرت۔ آج اگر ہتھکڑی کے گھر ہو جائے، میری سنائیہ کے سارے مسلمان بھائی، واللہ تکلیف پہنچانے کے لیے میں نہیں کہتا ہوں،
جو حالات ہیں، جس بارود کے دہانے پر ہم سارے کے سارے کھڑے ہیں، اس کی وجہ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دشمنان اسلام کے ہر جس جرم کی وجہ سے ہر ظلم برداشت کرتے ہو، وہی خوبی آپ کے ہاں نہیں۔ مسجد کیا ہے؟ سجدہ گاہ ہے، سجدہ کرنے کی بولا کرو جگہ ہے، اور جو رب کے دربار میں رب کو راضی کرنے کے لیے سجدہ کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اس کا کوئی بال دیگا۔ نماز یہ شجاعت اور بہادری پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو اس لیے فرض کیا ہے کہ روزانہ دن اور رات میں مسلمانوں کے ایمان، مسلمانوں کے جسم، مسلمانوں کے بلبلے، مسلمانوں کے جذبات اور مسلمانوں کے صبر کا مظاہرہ ہو، اور دنیا کے سارے لوگ دیکھیں کہ یہ ہے نہ گرمی روک پاتی ہے، نہ ٹھنڈی روک پاتی ہے، نہ اندھیری رات روک پاتی ہے، نہ سانپ اور بچھو کا ڈر روک پاتا ہے، نہ پولیس اور داروغے کا بیت روک پاتا ہے۔ اذان سنے بھاگے اللہ کے گھر۔ ان سے مقابلے عمل صالح میں نہیں۔ تیسری چیز کامیابی کی راہ میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری۔ میں اپنے سے پوچھتا ہوں، پھر آپ سب سے جاننا چاہتا ہوں، اور پھر پوری دنیا کے اس قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں جو قوم اپنے آپ کو مسلمان کرتی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ ہم لوگوں کے دلوں میں رسول کی محبت ہے کہ نہیں؟ یقیناً ہے۔ سچ میں کوئی مسلمان کتنا بھی گیا گزرا ہو، وہ رسول کی شان میں گستاخی کرنا جان بوجھ کر نہیں پسند کرے گا، بلکہ رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے کو ہی پسند نہیں کرے گا، چاہے اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو اور چاہے اپنی ماں ہی۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اپنے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابو، غالباً جنگ بدر کی بات ہے یا احد کی، ڈاؤٹ ہے، بیٹا کہتا باپ سے کہ آپ کئی بار میرے تلوار کے سائے میں آئے، لیکن باپ سمجھ کر کے میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ باپ ابو بکر کہتا ہے، باپ ابو بکر کہتا ہے، بیٹے سن لے، اگر اس دن تو میرے تلوار کے نیچے آتا تو میں چھوڑنے والا نہیں تھا، کیونکہ تو رسول سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ کامیابی کی راز، کامیابی کی راہ، کامیابی کا جگہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، مان لینا، نبی کو مان لینا، نبی کی مان لینا، نبی کو، نبی کے ماننے کا جس طرح حق ہے، نبی کی ماننے کا جس طرح حق ہے، اس وقت مان پاؤ گے جب نبی کے اوپر اتارے گئے صحیح دین کے بارے میں صحیح علم حاصل کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے اللہ کے رسول کے اطاعت، فقد فاز فوزا عظیما، اسے بہت ہی عظیم کامیابی مل گئی۔ یہ قرآن کی آیت ہے، میں اپنی طرف سے کوئی دوسری چیز لے کر کے نہ آیا۔ چوتھا راستہ جو میں نے بتلایا ہے، آپ یہ بات جانتے ہیں، دنیا کے سارے مسلمان ہی نہیں، بہت سارے انصاف پر تاریخ کا مطالعہ